ادیب ملت فضیلت الشیخ حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب مصنف کتب کثیرہ حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیات، اللہ میرے شیخ دی زندگی دراز فرمائے، اللہ انہاں دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے، اللہ انہاں دا آنا اور ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کوئی اعلان کرنا؟ اچھے آ جاؤ، کرسی خالی۔ آواز ذرا لاؤڈ سپیکر دی نا تھوڑی جی آہستہ کر دو تاکہ سب کو سمجھ آئے۔ جب میں اونچی بولیا پھر میں کم زیادہ بن جائے گا، تھوڑی جی آہستہ کر دو۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آج آپ بھائیوں نے اپنے اس گاؤں میں جس کا نام ماشاءاللہ کمال نہ ہے یار، نظام پورا، یہاں پر بڑے شاندار جلسے کا اہتمام کیا ہے اور عنوان قرآن و سنت کانفرنس رکھا ہے۔ قرآن کی بات کروں تو الحمدللہ میں نے وہ قرآن جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے تاشقند کی لائبریری میں دیکھا، اور جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک خون گرا تھا، وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یعنی پیغام یہ تھا کہ میرے عثمان تجھے جو شہید کرنے والے ہیں اللہ انہیں نبڑ دے گا۔ وہاں خون کے دھبے آج بھی موجود ہیں۔ دوسرا نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 نسخے بنائے تھے۔ دوسرا نسخہ میں نے استنبول کے توپ کاپی عجائب گھر کے اندر دیکھا، اور دنیا کے اندر یہ جو 2 نسخے ہیں، آج جو ہمارے پاس نسخے ہیں، آپ کی اس جامع مسجد تقویٰ کی الماری میں جو قرآن کے نسخے پڑے ہیں، ان میں اور ان میں زبر زیر کا بھی فرق نہیں۔ چند سال پہلے یمن کا ایک شہر ہے، صنعاء اس کا نام ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے اندر اپنے 2 صحابیوں کو حکمران بنا کر بھیجا تھا، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ۔ تو چند سال پہلے وہ صنعاء کی جو پرانی مسجد ہے، تاریخی مسجد، بارش کی وجہ سے اس کی چھت
کا مسئلہ بن گیا، اور اس چھت کو جب ادھیڑا گیا تو اس کے اندر سے قرآن مجید کا بھی نسخہ ملا اور دیگر بھی بہت سارے نسخے ملے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، بتلایا گیا کہ یہ ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گورنر بنا کر بھیجا تھا تو تب تک جتنا قرآن آ چکا تھا وہ سارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے۔ وہ جتنا ہے اس کے اور آج کے قرآن کے نسخوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور پھر ان نسخوں کو یمن کی حکومت نے جرمنی کے اندر بھیجا تو وہاں بہت بڑا خرچہ کر کے کاربن ڈیٹ اس کو کہتے ہیں، بڑا خرچہ اس پر آتا ہے، سائنسی لیبارٹری کے اندر اس کا تجزیہ کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ 1400 سال پرانا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، پھر اسی طرح سے برطانیہ کے اندر اب ایک نسخہ سامنے آیا ہے، آپ یوٹیوب پر اس کو دیکھ سکتے ہو، اور اس کا تجزیہ کرنے والے بھی انگریز ہیں۔ واہ میرے ربا تیری شانہ، سبحان اللہ۔ یار اگر مسلمان کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو مسلمان ہی کہن ڈے نے۔ اللہ نے آخیا میں اپنے قرآن دی صداقت غیراں دی زباناں تے سائنسی انداز تے لیبارٹریاں وچ دے کے سارے جہان شہرت کر دیا۔ تو جناب انہوں نے انگریزوں نے برطانیہ میں، لندن کی جو سب سے بڑی لائبریری ہے، انٹرنیشنل سارے جہان کی سب سے بڑی لائبریری، اس کے اندر کاربن ڈیٹ کے ذریعے جب اس کا تجزیہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے عرش والے رب نے زبر زیر میں تو کوئی فرق نہیں ہے، اور دنیا کے اندر آج یہ واحد کتاب ہے جو محفوظ ہے۔ میں نے تورات بھی پڑھی ہے، انجیل بھی، بائبل بھی، اس کے اندر زبور بھی ہے، باقی کتابیں بھی ہیں، پڑھی ساری الحمدللہ۔ اس کا جو بھی چیپٹر ہے، اور پھر میں نے 3 انجیلیں سامنے رکھی، ایک آسٹریلیا کی انگریزی میں چھپی ہوئی، دوسری لندن کی وہ بھی انگریزی میں، ڈی کے ان کی کمپنی ہے، ان کی شائع کی ہوئی، حوالے سے بات کروں گا، اور تیسری ان کی بائبل انار کلی کے اندر ان کی ہے بائبل سوسائٹی، میں نے وہاں سے وہ خود خریدی، یہ میں نے ساری پڑھی۔ تو ہر چیپٹر کے شروع میں لکھا ہوا تھا کہ یہ کب لکھا گیا سن پتہ ہی کوئی نہیں، کس نے لکھا نہیں پتا۔ اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، جو قرآن آیا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تحریف کا بتلایا کہ اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، لیکن کیا وسعت ہے میرے دین میں، کیا فراخی ہے اسلام میں، اور کیا جناب سینہ چوڑا ہے میرے حضور حضرت محمد کریم کا، سارے جہانوں سے چوڑا۔ اللہ اکبر۔ ان کو مخاطب کیا تو کہا قل یا اہل الکتاب،
میرے پیارے مصطفیٰ اعلان کر، او اہل کتاب، او یہودی و عیسائیو، تم ہمارے قرآن کو جلاؤ، اس کے باوجود میرے رب کا قرآن جو حضرت محمد کریم پر آئے وہ کہتا ہے قل یا اہل الکتاب، تمہاری کتاب کی ہم عزت کرتے ہیں، تورات کی عزت کرتے ہیں، انجیل کی عزت کرتے ہیں، زبور کی عزت کرتے ہیں، ساری بائبل کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہے میرا دین۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن نے شروع میں ایک دعویٰ کیا، کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کی کوئی نہیں۔ آج تک کسی مصنف نے اپنی کتاب کے شروع میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کے اندر شک نہیں ہے۔ جاؤ، میرا چیلنج ہے، ساری دنیا کی لائبریریاں جا کر دیکھ لو، رب کعبہ کی قسم ایک کتاب ایسی نہیں ملے گی جس کے شروع میں لکھا ہو کہ اس کے اندر شک نہیں ہے۔ چلو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ان کو چھوڑ دو، جو الہامی کتابیں ان کی بات کر لو۔ ہندوؤں کی 4 ویدیں میرے پاس پڑی ہیں میری لائبریری میں نے اسپیشل انڈیا سے منگوائی۔ کینیڈا کا ایک میرا دوست تھا، وہ جاتا رہتا تھا ساری دنیا میں نے اسے کہا یار مجھے ویدیں تو لا دے، وہ 4 ویدیں میرے لیے لے آئے دہلی سے۔ ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ یہ الہامی ہیں، ان میں اچھی باتیں بھی بڑی ہیں، انگریزی میں ہے۔ 4 ویدیں، رگ وید، سام وید، یجر وید، اتھرو وید، 4 ویدیں اللہ اللہ، وہ بھی اس نعمت سے خالی ہیں کہ اس میں شک نہیں ہے۔ یہ آج کی تورات، آج کی بائبل، آج کی زبور، آج کی 4 انجیلیں، لوکا، مرکز، متی، یوحنا، 4 اس سے خالی ہے۔ اللہ کی قسم ایک ہی کتاب ہے جو حضرت محمد کریم پر نازل ہوئی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ پہلے سورہ الفاتحہ ہے، فاتحہ کا مطلب دروازہ کھول، پہلے دعا کر پھر بوا کھول۔ دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راہ دکھا۔ عرش والے رب نے کہا الف لام میم، خبردار ہو جاؤ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے کتاب پھاڑیں دے شک کی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم کتاب، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اگر میں آج کے زمانے کی سائنس جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی بات کروں نا تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی، پھر صحیح کبھی کسی موقع پر۔ اب مختصر بات کروں گا۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ ابھی بھی ایک نظم اور نعت کو آپ نے کہا کہ بھائی اس کو رہنے دو، پہلے ہی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، تو مجھے بھی یہ زیادہ ٹائم کا خیال کرنا ہے۔ اور انسان جو ہے اس کا ذہن جو ہے وہ بھی ایک حد تک ہی سن سکتا ہے، اس کے بعد تھک جاتا ہے، تو اس لیے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ اللہ، یہ قرآن جو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، سبحان اللہ، کیا عظمت ہے اس قرآن کی۔ اب ایک دلیل عرض کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک سورت ہے، اس کا نام ہے الذاریات۔ الذاریات کا مطلب ہے ہوائیں جو ذرات اڑاتی ہے۔
والذاریات ذروا، اللہ قسم کھاتا ہے مجھے قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار اڑاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ اکبر، میرا سوال ہے کہ پوری دنیا کے شہروں میں صفائی کرنے والے لوگ ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، اور مجھے بتلاؤ لاہور میں بھی جھاڑو دیتے ہیں، اسلام آباد میں بھی، لندن میں بھی، اور جناب نیو یارک میں بھی، اور سعودیہ میں بھی، اور دنیا کے 200 ملکوں میں لوگ جھاڑو دیتے ہیں، اربوں خربوں پہ خرچہ آتا ہے، اب پر یارو جھاڑو دیتے ہیں، پر زمین کی صفائی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ بولو کوئی کر سکتا؟ فضا گندی ہو جاتی ہے۔ یہ دھوئیں فیکٹریوں کے اس فضا میں کوئی جھاڑو دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب آندھی چلتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، اور ہوا کیا ہے؟ یہ 2-3 گیسوں کا نام ہے۔ عرش والا رب نے ان کو اکٹھا کر کے ہوا بنا دی۔ پھر ہوا کی بہت ساری قسمیں ہیں، یہاں رب نے صرف 4 ہواؤں کا ذکر فرمایا۔ اور جب میں نے ان ہواؤں پر سائنسی ریسرچ کی تو اللہ کی قسم میں حیران ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، اوہ آندھی چلتی ہے، ہوا چلتی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، ساری فضا صاف ہو جاتی ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہے، ساری دنیا کی سپر پاوریں اللہ اللہ کھربوں ڈالر بھی خرچ کر سکے تو یہ جھاڑو نہ پھیر سکے جو رب پھیرتا۔ والذاریات ذروا، سبحان اللہ۔ ذروا کا مطلب ہے کہ جھاڑو بھی پھر اس طرح سے ان ہواؤں کے ذریعے پھرتا ہے۔ اللہ اللہ، بیماریاں ختم، آشوب چشم ختم، سانس لے گا، آکسیجن ہوا کو اندر لے کر جائے گا، پھیپھڑے صاف ہوں گے، دل صاف خون بنائے گا، اور 10 منٹ کی قیمت کوئی دے سکتا ہے؟ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، عرش والا رب کہتا ہے کہ یہ مفت و مفتی سارا پکڑ، فائدے اٹھاؤ۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اس کے بعد دوسری قسم کی ہواؤں کی قسم کھائی۔ اب اس کا سٹرکچر، اس کا ڈھانچہ اور طرح کا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، فَالْحَامِلَاتِ، حاملہ گائے ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، عورت ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، جانداروں کے پیٹوں میں بچے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہوائیں ہیں نا، حاملات، یہ بھی حاملہ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور یہ اٹھاتی کیا ہیں؟ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، وِقْرًا، راہ کے اوپر جو تنوین ہے، یہ تعظیم کی ہے، بہت بڑا اور بہت وزن۔ کتنا وزن؟ بھئی ہماری یہ جو زمین ہے، یہ تیسرا حصہ خشکی ہے، 2 حصے کیا ہے؟ پانی ہے۔ اس پانی پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، پھر جناب پانی اوپر اٹھتا ہے، پھر یہ ہوائیں اس کو اٹھاتی ہیں، اوپر لے جاتی ہیں، بادل بنتے ہیں۔ اللہ اللہ، پھر وہ جو بادل ہے، اوپر جو پانی رب لے گیا، بادل بن کر اوپر گھوم رہا ہے، کھربوں ٹن
مجھے بتلاؤ کوئی اٹھا سکتا ہے؟ صاف پانی. اور دنیا میں ہم منرل واٹر پیتے ہیں نا، 2 پانی ایسے ہیں جن کی برکت کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. پہلے نمبر پر زمزم ہے، دوسرے نمبر پر عرش والے رب نے بارش کے پانی کو مبارک پانی قرآن میں فرمایا ہے. میرے قرآن نے اس پانی کو مبارک کہا. آج تجزیے کیے گئے، انہوں نے کہا بارش کے پانی سے بڑھ کر کوئی مبارک، کوئی منرل، کوئی عظیم پانی جہان میں ہے ہی کوئی. یہ ہے میرا قرآن. اللہ اکبر. فالحاملات ذکرا. اب اوپر سے جناب بارش کب برستی ہے فالجاریات یسرا. اب ہوائیں ٹھنڈی آگے آگے چلتی ہے، خوشخبری دیتی ہے، بارش برسنی شروع ہو جاتی ہے. فرمایا فالمقسمات امرا. پھر یہ جو بارش ہے امرا، اس کی تقسیم ہے. تقسیم عرش والا رب کرتا ہے. کہاں پھوار پڑے گی، کہاں تیز پڑے گی، کہاں کتنے ملی میٹر پڑے گی، کہاں پڑے گی. رب کہتا ہے مجھے قسم ہے ہواؤں کی، یہ ساری تقسیم میں نے کی ہے. فالمقسمات امرا. آگے کیا فرمایا؟ اچھا بھائی ایک اور بات آپ کو بتلاؤں. اللہ اکبر. یہ جو درخت ہے نا، اور یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں، میں نے تازہ سائنس میں ریسرچ کی ہے. بگ تھنک اس ادارے کا نام ہے. اس ادارے نے تازہ ریسرچ کی ہے. کیا کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی پودے ہیں، جتنی بھی بوٹیاں ہیں، جتنے بھی اناج ہیں، یہ آپ کی گندم کی فصلیں ہیں، یہ تمہارا گنا ہے. کہتے ہیں سارے آپس میں باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب انہوں نے تو آج کہا، تو عرش والا رب کہتا ہے، قرآن کیا کہتا؟ الرحمن علم القرآن. قرآن کی بات بتلا ہوں. علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تجھے بولنا ہم نے سکھایا. علمہ البیان. والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. سورج بھی سجدہ ریز ہے، درخت بھی سجدہ ریز ہے، بوٹیاں بھی سجدہ ریز ہے، گملے بھی سجدہ ریز ہے. جب سجدہ ریز ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. یہ ہے میرا قرآن. اللہ اکبر. تو کیا بتلائے گا؟ تو چبل دے وہاں قرآن جلا دیا، وہاں جلا دیا، وہاں جلا دیا. اور رب کعبہ کی قسم ہے، یہ حسد ہے، یہ بغض ہے. جواب کوئی نہیں ہے. جس طرح سے کوئی عورت جب دیکھتی ہے کہ ہائے میں تے حاملہ ہوئی نہیں، مینوں تے بچہ ہویا نہیں، گوانڈ نو ہو گیا، میری پرجائی نو ہو گیا. اب کیا کرتی ہے؟ جادوگر کے پاس جاتی ہے کہ کچھ جادو کر ہے، انہیں کیا ہو گیا. اور پیچھے کون ہوتا ہے؟ شیطان. اور یہ قرآن جلانے والے، ان کے پیچھے کون ہے؟ شیطان. پر جتنا قرآن جلاتے ہیں اتنا ہی قرآن کا چراغ جلتا ہے. سبحان اللہ.
اللہ نور السماوات والارض، اللہ ساری کائنات کا نور ہے۔ مثلا نور کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ، پھر شجر کی بات آ گئی، مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها، اس کے اندر چراغ کے اندر جو تیل ہے وہ زیتون کا ہے۔ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، اتنا صاف تیل ہے بھی زیتون کا کہ ابھی ماچس کی تیلی، اس کی جو بتی ہے اس کے ساتھ ٹچ نہیں کی، ابھی فاصلے پر ہے۔ تیل اتنا خالص ہے کہ اس نے دور سے ہی اس کو کھینچ لیا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ او میرے بھائیو، یہ قرآن ایسا ہے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ، آگے کیا فرمایا؟ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ۔ اب سینے میں پہلے ہی نور ہے۔ میں نے اس پر بھی ریسرچ کی تو جناب آج کی سائنس کیا کہتی ہے کہ انسان کے ہر ڈی این اے کے اندر، صدر کلنٹن نے کہا، ان کے سائنسدانوں نے کہا، دیکھ لو جا کر، کہا انسان کے ہر ڈی این اے میں ایک خالق کا عقیدہ موجود ہے۔ تو جب اندر ایک خالق کا عقیدہ موجود ہے، جب خالق کی کتاب لا ریب فیہ اس کی تلاوت بندہ سنتا ہے تو نور علی نور، جو اندر نور تھا حضرت محمد کریم پر نازل ہونے والا نور، کانوں کے ذریعے دل پر آیا تو زبان پر بے ساختہ آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میں نے کہا وائٹ ہاؤس کے اندر، وائٹ ہاؤس کے اندر مسٹر فرانسس، سب سے بڑا امریکہ کا ادارہ، اس کا سربراہ، سن 2001 میں پریس کانفرنس کے اندر تسلیم کیا گیا۔ میں نے کہا تمہاری تفریح کا جنازہ نکل گیا، میرے قرآن کا پرچم بلند ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب حسد میں آ کر پیچھے شیطان، حضرت محمد کریم کا قرآن چھا گیا۔ الحمدللہ اللہ نے مجھ سے کتاب لکھوائی۔ یار اللہ کام لیتا ہے۔ اچھا دیکھو اللہ کیسے کام لیتا ہے۔ ویسے میرے ذہن میں آیا کہ میں کتاب تیار کروں۔ اچھا ذہن میں کون ڈالتا ہے؟ دماغ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے۔ اچھا میں نے اس پر ساری بائبل پڑھنا شروع کر دی، سارے میں نے نوٹس لے لیے، قرآن مجید کی آیات ساری میں نے ریسرچ کر لی۔ اچانک انہوں نے قرآن جلا دیا۔ میں پہلے سے ہی تیار۔ اب میں نے جناب الحمدللہ کچھ دنوں کے اندر کتاب لکھ دی، کتاب چھپ گئی۔ ساری دنیا حیران کہ ادھر قرآن جلایا گیا، ادھر 1-2 مہینوں کے اندر امیر حمزہ کی کتاب آ گئی۔ یار یہ اتنی ریسرچ والی کتاب اتنی جلدی یہ بندہ لے آیا، لوگ حیران۔ میں نے کہا واہ ربا، جس سے کام آپ لینا چاہتے ہو اس کے دماغ میں ڈال دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا۔
عربی میں ہوا، ساری دنیا میں گئی، پوپ کو میں نے خط لکھا، اس کا جواب آیا، پر یارو میری کتاب کا کوئی جو سوال تھا اس پر کوئی جواب نہ آیا۔ کینیڈا کا ایک پادری 15 منٹ مجھ سے بات کی، آخر کار میں بات ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ الحمدللہ میں گیا مدینہ منورہ میں، وہاں ایک عربی تھا، عامر اس کا، ابو عامر اس کا نام تھا، تو اس نے میری دعوت رکھی تو اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ جی مسجد قباء کے جو امام اور خطیب ہیں انہوں نے حمزہ صاحب آپ کی یہ کتاب پڑھی ہے شیخ صاحب، تو وہ آپ کی دعوت رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یار، میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو اے امیر حمزہ کتھے تم کتھے اللہ اکبر امام کعبہ، یہ تو یار اللہ دی طرف تیرے لیے آزاد ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب آگے دیکھو، مسجد قباء وہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں ہے اسسا علی التقوی، اس کے امام اور خطیب۔ اچھا میں گیا، میری بیوی بھی ساتھ تھی، تو ہم وہاں گئے، انہوں نے ضیافت کی، تو پتہ ہے کیا فرمایا مسجد قباء کے امام نے اور خطیب نے؟ اور کس مسجد کے امام اور خطیب ہیں؟ جس مسجد کے اندر مسجد نبوی سے حضور چلتے تھے، اسپیشل جا کر وہاں نماز پڑھتے تھے، اور فرمایا جو یہاں 2 رکعتیں پڑھ لے اس کو عمرے کا ثواب ہے۔ تو انہوں نے کہا حمزہ صاحب آپ کی یہ جو کتاب ہے نا، سارے عالم اسلام، سارا جہان اللہ اللہ، اس کے اندر صرف آپ نے یہ کتاب لکھی، اگر یہ کتاب نہ ہوتی ہم سارے گناہگار ہوتے، آپ نے یہ کتاب لکھ دی، یہ فرض کفایہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے بائبل سے پوچھا قرآن کیوں جلے؟ اب خالد ربانی صاحب یقیناً مجھ سے تقاضا کریں گے کہ اب اس کے جو اقتباسات ہیں وہ بھی آپ کو بتلاؤں، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا تمہاری بائبل کے اندر بس ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، انبیاء کی گستاخیاں، عرش والے رب کی گستاخیاں، صرف گستاخیاں نہیں ہے، نبیوں پر الزامات ہے، صرف الزامات نہیں ہے، گندے بےہودہ الزامات ہے، ان کو دھویا ہے تو حضرت محمد کریم کے قرآن نے دھویا ہے۔ قرآن جلنا چاہیے کہ تمہاری بائبل کو جلنا چاہیے؟ بس اس میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ آج بھی میرا چیلنج اپنی جگہ موجود ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، میں مر جاؤں گا پر یہ کتاب دنیا میں انشاءاللہ موجود رہے گی، قیامت تک کوئی مادہ لال جواب دے سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ عرش والے رب کا قرآن، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مبارک دل پر اس کی تنزیل، اللہ اللہ۔ آگے چلو، عرش والا رب کیا کہتا ہے؟ بس میں قرآن مجید کی یہ چند آیات بس یہ پڑھ کر آگے بات ختم کرنے والا ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا انما توعدون لصادق، اور تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے یہ سچا ہے۔ لام تاکید کا ہے، صادق، یہ سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یہ جزا سزا کا جو دن ہے نا، لواقع، یہ واقعہ ہونے والا ہے۔
کر لو تیاری، میں بھولنا اتنا پہ رہو۔ اللہ اکبر، زمین کے نیچے جانے والے ہو۔ آگے پھر کیا فرمایا؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، مجھے قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے۔ بھائی ہم نے جانا ہے تو آسمان کے اندر راستے بنے ہوئے ہیں، ہماری روح کو ملک الموت نے لے کر ان راستوں سے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی سائنس کیا کہتی ہے کہ آسمان میں ہائی ویز ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہائی ویز ہے، اور صرف ہائی ویز نہیں ہے، دروازے بھی ہیں۔ اور دلیل دیتا ہوں، یہ جناب جب شٹل جاتی ہے نا اوپر آسمان کی طرف، مصنوعی سیارے وغیرہ، اور پھر جو آسمان کے اندر جو دوربینیں ہوتی ہیں، ہبل سپیس ہے، اور ابھی ایک گئی ہے $25 ارب کے قریب اس پر لگا ہے، اس کا نام ہے جیمز ویب سپیس۔ تو یہ جو بھی جاتی ہے، یہ آسمانوں کے دروازے، ان دروازوں سے اوپر جاتی ہے، دروازوں سے ہٹ کر جائے تو یہ نہیں جا سکتی۔ اور جو قرآن حضرت محمد کریم پر آیا وہ کہتا آسمان میں دروازے ہیں، اور جب مومن کی روح اوپر جاتی ہے آسمان دنیا کے دروازے پر جاتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، آپ نے عنوان رکھا ہے قرآن و سنت، اب آخر پر سنت کی بات کر لوں، موضوع میرا ختم۔ اللہ اکبر۔ تو جب جناب وہ روح اوپر جاتی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جب وہ روح اوپر جاتی ہے تو آسمان کے دروازے پہ جا کر ملک الموت کھڑا ہوتا ہے، اور وہ جو دربان ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کون ہے بھائی تو؟ میں ملک الموت، کس کو لایا؟ نام لیتا ہے، میں اپنا ہی نام لے دیتا ہوں، ابا کسی اور دا لیا تو کوئی ناراض نہ ہو جائے کہ حمزہ صاحب میں نے مارو نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر حمزہ ولد نذیر احمد کو لائے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کہتا ہے؟ خالد ربانی ولد عطا اللہ کو لائے۔ جانا جی سرور تم ہی جانا ہے؟ سرور ولد ہاں شفیق، اور بھی کسے جانا ہے؟ دس دیو اپنے نام، سارے جانا ہے۔ اللہ اکبر، سارے تیار، ماشاءاللہ۔ یا اللہ جنہیں بیٹھے نے سانو سارے نو انجی لے کے جائیں، جانا تو بارو باری ہے، پر جائیے اس شان نال۔ اللہ اکبر۔ اچھا وہاں گئے، بیویاں بھی آئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب بی بی کسی کا بھی نام لے دیتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ عائشہ آئی ہے، یہ خدیجہ آئی ہے، یہ فاطمہ آئی ہے، فلاں کی بیٹی آئی ہے، باپ کا نام بھی لیا جاتا ہے، یہ حدیث ہے میرے حضور کی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب دروازہ کھل جاتا ہے، کہتے ہیں بسم اللہ آؤ جی، اہلا وسہلا مرحبا۔ پہلے ہی وہاں نام دیا ہوا ہے کہ بھائی یہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، یہ پروٹوکول ہے۔ اور دنیا مر گئی، حکمران مر گئے، آئے ہائے، اتنی گھٹیا ان کی سوچے، گالیاں، گندے جملے، یہ حکمران ہے، کرپشن ہے۔ اللہ اکبر۔ شوق لینڈ کروزروں کے، مرسیڈیز کے، گنا بندوقاں والے بندے، ہائے جب قبر جانا ادو بھی سد لئی، ادو بھی سد لئی، واڑ لئی قبر دے وچ لینڈ کروزر، کر لئی اتنے داخل مرسیڈیز۔ بیوی لئی خامد نے وچ نہیں بڑھنا تے خامد لئی بیوی نے وچ بڑھنا، باہر روندے رہن کے، وہ انجی ہے نا۔
تواڈے سارے کوئی داخل ہوئے گا بچ؟ اکیلا آیا تھا اکیلا ہی جائے گا، تیرا مٹی سے بنا ہوا جسم مٹی میں رہ جائے گا، اور وہ فرشتہ جو روح کو آسمان سے لایا تھا اور تیری ماں کی شکم میں اس نے روح پھونکی تھی، پھر ایک اور اس کو واپس لے کر جائے گا۔ اصل انسان تو وہ ہے، اس کو تو بھولا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جناب دروازہ کھل جائے گا، پھر دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ جسم نہیں اوپر جا سکتا، جسم کیا ہے؟ اندر گاندھی ہے، باقا اوپر ایک وہ جلد سی چڑھی ہوئی ہے اندر کی، یہ بھلا اوپر یہ ہے جانے کے قابل؟ اندر روح جائے گی، تیرا نفس جائے گا، پاک جائے گا، وہ پاکیزہ ہوا تو جائے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والا جائے گا، اعلیٰ اخلاق والا جائے گا، حسد بغض سے، کینے سے پاک بندہ جائے گا، پاک بندی جائے گی، اللہ اکبر۔ دوسروں کے کام آنے والا اوپر جائے گا، سیلابوں میں، زلزلوں میں دوسروں کی مدد کرنے والا جائے گا، مسجدیں بنانے والا جائے گا، پر ریاکاری نہ ہو۔ مجھے ایک صاحب بتلا رہے تھے اس مسجد کی چھت کی بھی ضرورت ہے، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، اللہ اکبر، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا جائے گا، بزرگوں کا احترام کرنے والا جائے گا، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے والا جائے گا۔ صدقے قربان جاؤں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیثوں پر، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ فرمایا میرے حضور نے، آمنہ کے چاند نے، عبداللہ کے لال نے، حضرت حسین کے نانا جان نے، حیدر کرار کے پاکیزہ سسر پاک نے، سب سے پہلی خاتون جس نے سب سے پہلا کلمہ پڑھا، اللہ اکبر، اس حضرت خدیجہ کے عظیم شوہر نامدار نے، خاتون جنت حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ عنہا، اور ان کی بڑی بہن حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور سب سے بڑی حضرت زینب، ان کے بابل جان حضرت محمد ذیشان، حضور علی شان، اللہ اکبر۔ اگر میں صرف اتنی بات کوئی لے کر آگے بڑھا، کم از کم آدھا پونا گھنٹہ چاہیے، بس ایک حدیث پر اکتفا کروں گا۔ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا، جب ساتویں آسمان پر پہنچا تو آواز آئی صلی اللہ علیہ کے، اے پاکیزہ روح تجھ پر رحمتیں ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے پاکیزہ روح تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وَعَلَىٰ جَسَدٍ، اور اس جسم پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، کُنتِ تَأْمُرِينَهُ، جس کو تو نے آباد کر رکھا تھا، جسم زمین پر ہے اس پر بھی اللہ کی رحمتیں، روح اوپر ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ اکبر۔ اب میرے بھائیوں، ہمارا اب بابا جی نے بٹھاؤ یار، کدھر جگہ دو نا، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ اکبر۔ یا اللہ، ہم سب کی روح جائے تو ایسی ہی آواز آ جائے، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، پاکیزہ روح ہے،
یار امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا تو جسم بھی اتنا پاک تھا، روح 7ویں آسمان پر تھی، اور جسم یہاں اتنا پاک تھا کہ مٹی میں دفن ہوا تو اس مٹی سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ ہے میرے حضور کی حدیث کی برکت، یہ سنت کی برکت، یہ تمہاری کانفرنس قرآن و سنت۔ اللہ اکبر۔ بس یار پہلا کرنا سی، ہم پھر صحیح کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، اچھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب ہے اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنا نہیں ہونا، غم کھانا ہے، ڈر والی دنیا چھٹ آیا، غم والا جہان پیچھے رہ گیا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا الجنہ۔ آدھر نظرہ پٹ کے میرے جنت والتا تک، وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی تیرے یار تھا پر پوری طرح نہیں نا، ہن آ گیا ساڈے ہتھی، ہن اسی تیرے پکے یار، تیرے نال تیرے جسم دیاں اکھاں سانو تکن دے قابل نہیں سی، ہن تو سانو تک، اسی تینو تکیے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اسی جو کہیں دے گئے تو مندہ گیا، آج تم منگی جا اسی دے جا گے۔ آخر دعوانا الحمد